اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر آتی ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. فرار جملہ فرار ہے. فرار وہی نا, عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے, تشریف لکھا ہی نہیں, تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی, انہیں نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا, تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں, عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ کروں بھاگ یہ گئے تھے. تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن صاحبزادی کا جب انتقال ہوا میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دوسری صاحبزادی کے ساتھ کر دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد آپ نے دوسری صاحبزادی بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر دے دی, وجہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں 40 کی 40 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح کے اندر دے دیتا. 40 بیٹیاں ہوتی, فرمایا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دے دیتا. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو نورین بھی کہا جاتا ہے, دو نوروں والا, ایک نور والا نہیں بلکہ دو نوروں والا. اب یہاں پہ ذرا ایک عقیدے کی بات بھی سمجھ لیجئے, جب میرے حضور کی بیٹیاں جس عثمان کے نکاح کے اندر آ جائیں, اس عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ دو نوروں والا قرار دیا گیا, اسے لقب دو نوروں والا دیا گیا. ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ دو نوروں والا عثمان اگر حضور کی دو بیٹیوں کی وجہ سے بن جاتا ہے, وہ جن کی بیٹیاں نوروں والی ہیں وہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نور والے ہوں گے, کتنے نور والے ہوں گے. وہ جن کی صاحبزادیاں جن کے نکاح کے اندر آئیں انہیں دو نوروں والا کہا گیا ہے. تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگو اللہ نے تمہاری طرف ایک نور کو بھیجا ہے اور ایک واضح کتاب بھیجی ہے. میرے دوستو اگر وہ نور ہو سکتے ہیں تو پھر وہ کائنات کے تاجدار گنبد خضرا کے مکین کو اللہ تعالیٰ نے کتنے نور سے نوازا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو نور تیرا سب گرانا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. وہ مبارک تم کو ذو نورین جوڑا نور کا, وہ مبارک ذو نورین کا جوڑا نور کا. وہ
عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر آرام فرما رہے ہیں. اتنی دیر گزرتی ہے جناب ابو بکر صدیق آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے موجود ہیں. آپ نے اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹا بلکہ جس حالت کے اندر موجود تھے اسی حالت کے اندر رہے. پھر اتنی دیر گزری, دروازہ کھلا, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے. آپ نے اجازت دے دی. فاروق اعظم اندر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت کے اندر موجود تھے اسی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما ہوئے. پھر اتنی دیر گزری, میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے, اجازت طلب کی. ابھی اجازت طلب کی, سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی اجمعی علیک ثیابک, اپنے کپڑے اوپر اکٹھے کر لو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ کو میں نے دیکھا عمر آئے, ابو بکر آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے, لیکن عثمان آئے, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ اپنے اپنے کپڑوں کو سمیٹا, چادر کو سیدھا کیا, بستر کو سیدھا کیا. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ الا تستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, اے عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, خود اللہ بھی حیا کرتا ہے. میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ فرمایا کہ جس عثمان سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور